بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ کو رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ایسے لوگ بھی بخشے جاتے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں خوب محنت کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اس تیاری میں ہمیں درجہ ذیل کے کام کرنا ہوں گے۔ روزانہ اس دعا کا اہتمام کہ یا اللہ ہمیں قبولیت، رحمت اور مغفرت والا رمضان المبارک نصیب فرما۔ یہ دعا بہت توجہ، اخلاص اور آرزو سے کی جائے۔ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ کر دیں۔ 1000 بار درود شریف کا معمول ہے تو 100-200 بڑھا دیں۔ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تو فوراً شروع کر دیں۔ نماز سے کچھ پہلے مسجد جا کر چند نوافل ادا کریں۔ اللہ پاک کا قرب اور محبت محسوس کر کے کریں۔ میرے مالک نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے اور اپنے سامنے چند سجدوں کا موقع دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر کسی پر قرضہ ہے تو وہ ابھی سے سچی نیت کر لے کہ یا اللہ میرے پاس جیسے ہی مال آئے گا میں فوراً یہ قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس مال سے نہ تو اپنی تجارت بڑھاؤں گا اور نہ عیش و عشرت کی چیزیں خریدوں گا۔ میں انشاءاللہ پوری ایمانداری سے قرضہ ادا کروں گا۔ دل میں جن مسلمانوں کے لیے بغض، عداوت اور کینہ ہے، آج ہی مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے ان سب کو معاف کر دیں۔ اس طرح سے دل انشاءاللہ شیشے کی طرح پاک شفاف ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے ہمیں اس لیے یہ دعا سکھلائی ہے، اس دعا کا بھی خوب اہتمام کیا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمانداروں کی طرف سے کینہ قائم نہ ہونے پائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 1 یا 3 بار اس دعا کا التزام کریں۔ آج ہم مسلمان کی باہمی نفرتوں اور کرتوتوں نے ہمیں اجتماعی طور پر بے چین اور کمزور کر رکھا ہے۔ دل میں جس مسلمان کے لیے حسد اور اس کے لیے خوب توجہ سے ترقی کی دعا کریں۔ جس کے مال پر حسد ہو، دعا کریں کہ یا اللہ اس کو مزید مال حلال عطا فرما۔ جس کی عزت و مقام پر حسد ہو، اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو اور زیادہ عزت اور مقام عطا فرما۔ یاد رکھیں، حسد ایک آگ ہے جو دل میں لگتی ہے اور انسان کی تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ پاک کی مرضی، وہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی نعمت پر جلنے والے، مگر شیطان دل میں حسد کی آگ لگا کر بھاگ جاتا ہے اور اس آگ کا نقصان خود حسد کرنے والا اٹھاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے عرض کر دو، یا اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ آپ مالک ہیں، مختار ہیں، جس کو چاہیں مال دیں، جس کو چاہیں گاڑی دیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں حسن دیں۔ یا اللہ آپ حق ہیں اور آپ کا ہر حکم برحق ہے۔ یا اللہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، میرے دل کو حسد کی آگ سے پاک فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے 2-4 آنسو بھی بہا دیں تو بہت امید ہے کہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور آگ بجھ جائے گی۔ ورنہ میرے بھائیوں اور بہنوں، کتنا بڑا عذاب ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر خواہ مخواہ گھٹ کر مرتے رہیں اور ان نعمتوں کی مزے لوٹتے رہیں۔ یاد رہے کہ اگر ہمارے دل سے حسد نکل گیا تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے مزے لوٹیں
گے۔ ایک بار فضائل رمضان المبارک کی احادیث مبارک پڑھ لیں۔ اس موضوع پر آسان اور مفید کتاب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ فضائل رمضان ہے۔ آپ یقین کریں کہ اسے پڑھتے ہی روح میں عجیب قوت آ جاتی ہے اور انسان کی روح رمضان المبارک کی برکتوں کا سفر کر آتی ہے۔ آخر اتنا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ۔ اس مہینے کے بارے میں ابھی سے معلومات لیں گے تو آغاز اچھا ہوگا۔ جب کسی عمل کا آغاز اچھا ہو تو انشاءاللہ اس کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہے۔